بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء المخلصين. میرے محترم بھائیوں، سلسلہ دروس تجہید و تکفین اور نماز جنازہ میں سے آج یہ تیسرا درس ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، اور جس کا موضوع ہی ہے میت کو کفنانا اور دفنانا، یعنی تکفین اور تدفین. جیسے اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا تھا کہ میت کو غسل دینے کے بعد فرض ہے مسلمانوں پر کہ اپنے میت کو کفن پہنائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث محرم یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس کو میں نے مستقل طور پر ترجمے کے ساتھ شائع کیا ہے بفضل اللہ. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفنوہ، یہ حکم ہے کہ یہ آدمی جس کی حالت احرام میں وفات ہو چکی ہے اسے کفن پہناؤ. اب یہ ہے کہ محرم کا کفن مختلف ہوتا ہے، جہاں پر سر اور چہرہ اس کا نہیں ڈھانپا جاتا، احرام کے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے. لیکن یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مردے کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانا، کفن میں لپیٹنا، یہ فرض ہے پسماندگان پر اور مسلمانوں پر. کفن یا اس کی قیمت یہ میت کے ترکے اور میت کے مال سے لی جائے گی، اور دلیل اس کی مشہور واقعہ غزوہ احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر 70 صحابہ کے ساتھ اور سید الشہداء حمزہ کے ساتھ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفن کا حکم دیا تو ان کی ملکیت سوائے ایک داری دار چادر کے کچھ نہیں تھی. اس کو کفن کے لیے لایا گیا. اب اگر اس میں سر کو لپیٹتے تو پاؤں کھل جاتے، اور پیروں کو لپیٹا جاتا تو سر کھل جاتا. جبکہ مکہ کے شہزادگان میں سے یہ تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بہت خوشحال کرانے کے اولین سفیر بن کر مدینے میں پہنچے، اور سب سے پہلے اسلام کے سفیر مدینے میں تھے جن کی دعوت پر انصار کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا. تو اب یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی متاثر ہوئے. تو جو صحابہ انہیں کفن میں لپیٹ رہے تھے، انہی کی ایک چادر منمر جو تھی اس میں داری دار چادر میں، انہیں کہا کہ کفن کے کپڑے سے ان کے چہرے کو ڈھانک دو اور پیروں کی طرف خشک اذخر گھاس جو ہے وہ ڈال دی جائے. اذخر ایک ایسی گھاس ہے مشہور اور معروف جس کی خوشبو بہت ہی پیاری اور اچھی ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ گھاس پیروں کی طرف بطور کفن کے ڈال دی جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے. تو اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ کفن میت کے ترکے اور میت کے مال سے ہونا چاہیے، اگرچہ پورا کا پورا اس کا ترکہ اتنا ہی ہو جو کفن میں چلا جاتا ہے. تو اسی لیے میت کے ترکے یا ورثہ کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے قرض، اور قرض کے بعد اس کی تجہیز و تکفین، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو بچتا ہے کیا مطلب واجبات ہیں اس کے ذمے، وصیت پھر 1/3 میں سے نافذ کی جائے گی اور دوسرے ترکے کو تقسیم کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کے کفن کا خرچہ یا پیسے میت کے اپنے مال سے نکالے جائیں گے. اور اسی طرح حدیث خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ، ہم نے اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. مقصد ہمارا صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھا اور ہم اللہ ہی سے اجر کے خواہاں تھے. اور کتنے ہی ہم میں سے ایسے صحابہ گزرے جنہوں نے کہ کوئی بھی دین پر معاوضہ نہیں لیا اور کوئی اجرت وصول نہیں کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو احد کے معرکے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے. تو سوائے ان کی ایک داری دار چادر کے کچھ بھی نہ ملا. جب ہم کفن کے لیے ان کے سر پر رکھتے تو
پیر نکل جاتے، جب پیروں پہ ڈالتے تو سر نکل جاتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعوها مما يلي راسه وفي روایت غطوا بها راسه وجعلوا على رجليه الاسخر. ان کے چہرے کو ڈھانپو کفن سے یا چہرے کو لپیٹو اور پیروں کی طرف اسخر کی گھاس رکھ دی جائے. اسی طرح کفن طویل اور کشادہ ہونا چاہیے جس میں پورا جسم لپیٹا جائے. کہ ہر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے کے دوران فرمایا، صحابہ میں سے ایک کا تذکرہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا کہ جن کی وفات ہو گئی ہے، اور چھوٹے کفن میں کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا اور رات ہی کو ان کو دفن کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زجر تو بھی کی، ڈانٹ پہنائی، ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ آدمی کو رات کو دفن نہیں کرنا چاہیے، کیوں تم نے اسے رات میں دفن کیا، بلکہ دن میں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنا چاہیے تھا. اہل علم کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اچھے کفن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگا کفن ہو یا مہنگی کفن ہو، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفن ساتر ہو پورے جسم کے لیے اور وسط قسم کا ہو، بالکل کنگال اور کنجوسوں کی طرح بھی نہ ہو اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہ ہو، بلکہ متوسط ہو. جس طرح اسلام دین وسط ہے تو اس میں ہر چیز میں وسطیت اور میانہ روی مطلوب ہے. اس کا کفن اچھے ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسراف اور یعنی اسراف اور فضول خرچی اور تبذیر وغیرہ ہو اور مہنگا کپڑا استعمال کیا جائے. اگر کفن تنگ ہے، کپڑا چھوٹا ہے اور کشادہ میسر نہیں جس سے پوری میت کی باڈی کو کور کیا جا سکے، تو سر کی طرف کپڑے سے کفن دیا جائے گا اور پیروں کی طرف جو حصہ نمایاں ہے اس کو گھاس یا کسی بھی دوسری چیز سے لپیٹ دیا جائے گا. اور اگر کفن کی تعداد کم ہو اور زیادہ تعداد میں وہ لاشیں ہوں جس طرح کے میدان جنگ وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے کفن کو کاٹ کر تھوڑے تھوڑے حصے میں سب کو سر کی طرف سے لپیٹ دیا جائے گا، یا جسم کا جتنا حصہ اوپر سے سر کی طرف سے آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض کو بلا کفن کے رکھا جائے اور بعض پر مکمل کفن دیا جائے، کیونکہ یہاں پر حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ نے یہی اس کی شرح کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ میتوں کی تعداد زیادہ ہے اور کفن کم ہے، کہا کہ تھوڑا تھوڑا یہ نہیں کہ ایک ہی کفن میں کہیں کو لپیٹا جائے، کہا کہ اس کفن کو سب میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جائے، یعنی کاٹ کر اس کو تقسیم کیا جائے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی کہ سر کی طرف سے کفن میں لپیٹا جائے جتنا بھی کپڑا مہیا اور میسر ہے، اور پیروں کی طرف کسی بھی اور پاکیزہ چیز جس طرح خشک گھاس پتے وغیرہ ہیں ان سے کفن دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب بہت زیادہ لوگوں کی لاشیں تھیں، یعنی 70 کے قریب اور اجتماعی قبر میں اکثر لوگوں کو دفن کیا گیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کس طرح لوگوں کو دفن کریں، تو گواہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور کہتے کہ ان میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن حفظ تھا اسے پہلے دفن کیا جائے، اسے پہلے کفن پہنایا جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حفاظ قرآن یا قرآن کو یاد کرنے والے، علم قرآن جن لوگوں کے پاس ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے. حالانکہ سب کے سب شہداء تھے، ان شہداء میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریارٹی، تمیز اور اولیت ان لوگوں کو دی جو جنہیں قرآن زیادہ حفظ تھا، کہ جن کے پاس قرآن کا زیادہ علم تھا. واللہ عالم، جیسے کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، بلکہ نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لحد میں پہلے اس شخص کو اتارا جائے شہداء میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ احد کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش ان کی باڈی کے پاس سے گزرے،
جن کے کان کاٹ دیے گئے تھے اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے اور بری طرح مسئلہ کر دیا تھا ہند بنت عتبہ نے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس پہنچ کر بہت زیادہ آبدیدہ اور غمگین ہوئے. تو یوں گویا ہوئے کہ اگر مجھے صفیہ، اپنی پھوپھی کے بارے میں کہا، حضرت حمزہ کی بہن کا، اگر مجھے حضرت صفیہ کے دکھ کو، حزن اور ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کی لاش کو ایسے ہی رہنے دیتا کہ قیامت کے دن یہ درندوں اور پرندوں کے بطن سے اللہ رب العالمین انہیں اکٹھا کر کے زندہ کرتے. یہاں تک نہیں، قیامت کے دن پرندوں اور چرندوں کے پیٹ سے ان کا حشر ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داری دار چادری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا، اور اس چادر کے ذریعے بھی، چونکہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت تو بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، نئے نئے ہجرت کر کے اپنے مال و اسباب اور جائیداد، گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. ابھی ان کو یعنی دوبارہ انعاش، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کافی وقت درکار تھا. اور پھر ان حالات میں پے در پے دشمنوں نے دین کا، مشرکین عرب کا ہر طرف سے مدینے پر حملہ. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داری دار چادر میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو شہادت کے بعد سید الشہداء کو جب کفن پہنایا تو حضرت حمزہ کا بھی مسئلہ بالکل وہی تھا جو حضرت مصعب بن عمیر والا. اب جب کفن میں اس چادر میں ان کے چہرے اور سر کو لپیٹا جاتا تو دونوں پاؤں نکل جاتے، اور جب پاؤں کو لپیٹا جاتا تو سر نکل جاتا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو لپیٹا، سوائے حمزہ کے شہداء میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور غالباً جو حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی ہوئی تھی اس تکلیف کے مداوع کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کہا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کی شہادت پر گواہ ہوں، جو اللہ کے ہیں گواہی دوں گا. اسی طرح حضرت انس ہی کہتے ہیں چونکہ شہداء کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کپڑے کم پڑ گئے تو لہذا 2 اور 3 کو ایک قبر میں تو دفن کیا ہی جاتا، لیکن ایک کفن میں بھی، واللہ اعلم بالصواب. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سوال کرتے کہ قرآن کس کو یاد ہے، اس سے پہلے لحد میں دفن کرتے. واضح ہے کہ کوئی بھی آدمی جو دشمنان دین کے خلاف میدان کارزار میں مسلمان اگر شہید ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کے کپڑے اتارے جائیں، نہ غسل دیا جائے گا. اسی طرح خون آلود کپڑوں میں کفن میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد کے شہداء اور قتلہ کے بارے میں، ضملوہم فی ثیابہم، انہیں ان کے لباس میں کفن میں لپیٹ کر دفن کر دو، ان کے لباس میں لپیٹ دو. اور معلوم ہونا چاہیے کہ مستحب اور سنت ہے کہ ایک کپڑے میں کم از کم کفن دیا جائے، یعنی ایک کپڑا کفن ہو یا ایک سے زیادہ، کم از کم ایک اگر میسر ہے تو پھر ایک سے کم پن یا آدھے جسم کو کپڑے میں لپیٹا جائے یا بلا کفن کے دفن کیا جائے ایسا، یا گھاس وغیرہ میں پتوں میں لپیٹ کر دفن کیا جائے تو ایسا جائز نہیں، بلکہ کپڑا میسر ہوتے ہوئے کم از کم ایک کپڑا یا ایک سے زیادہ کپڑوں میں لپیٹا جائے میت کو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو کفن دیا. اور اس موضوع کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اسی طرح جہاں تک محرم کا تعلق ہے، حج اور عمرہ کے احرام میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو احرامی کی چادر میں چہرے اور سر کو چھوڑ کر کفنایا جائے گا اور اسی طرح دفنایا بھی جائے گا قبر میں. کفن میں چند باتیں مسنون ہیں، سنت رسول ہے، جن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو. نمبر 1 کہ سنت ہے، ضروری نہیں، لیکن پریفر اور افضل ہے کہ کفن سفید رنگ کا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. تم سفید کپڑے پہنا کرو، سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں دفن کیا کرو، کیونکہ یہ خیر و برکت والی، یہ بہترین
کپڑے ہیں یا یہ خیر والے کپڑے ہیں، یعنی سفید رنگ جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر برکت قرار دیا۔ نمبر 2 کہ 3 کپڑے ہیں، یعنی 3 چادروں میں میت کو لپیٹا جائے۔ بموجب حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اثواب یمانی بیض سحولیہ، یہ تمام نسبتیں ہیں، کپڑے کے نام ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی سفید رنگ کے کاٹن کے، یعنی جس کو کہتے ہیں سوت کے سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ سہول اس گاؤں یا بستی کا نام ہے جہاں یمن میں اس زمانے میں یہ سوتی کپڑے بنتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ 3 چادر برابر تھی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو لپیٹا گیا، ان میں نہ تو قمیض نہ عمامہ تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کفن دیا گیا، ان 3 کپڑوں کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اور تیسری بات جو کفنانے کے سلسلے میں ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ ان میں سے اگر کوئی حبرہ، یہ بھی ایک کپڑے کی نوع ہے جو قدیم زمانے میں ہوتی تھی، آج کل نہیں ہے، اگر کہیں میسر ہو سکتا ہے یمن وغیرہ میں آج بھی بنتے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توفی احدکم فوجد شیئا فلیکفن فی ثوب حبرہ، جب تم میں سے کسی کی وفات ہو اگر اسے میسر ہو تو حبرہ ایک چادر یا ایک قسم کے زمانے کے صوتی کپڑے کا نام ہے، اس میں کفن دیا جائے۔ نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مردے کو بخور، جو یہ عود وغیرہ کا یہ جو خوشبودار دھواں ہے، دہنی وغیرہ دی جائے، بشرطے کہ حالت احرام میں نہ ہو، کیونکہ جس محرم کے کفن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کے بارے میں کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تطیبوہ، خوشبو نہیں لگانا، جس طرح حالت احرام میں تھا ویسے اسے دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی میت ہو تو اس کو خوشبو کافور ہو یا اسی طریقے سے بخور وغیرہ لگانا یہ مسنون ہے۔ اور یہ جو بخور وغیرہ ہو یہ کم از کم طاق ہو یا 3 دفعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجمرتم المیت فاجمروا 3، جب میت کو تم گونی دو یا بخور وغیرہ تو 3 دفعہ دو۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ محرم حالت احرام میں اس سے مستثنا ہے۔ کفن مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی 3 کپڑوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض جگہ خواتین کے لیے اوڑھنی اور قمیض کا اضافہ کرتے ہیں، اس کا شرع حقیقتاً احادیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے اور کوئی استثنائی صورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور جب کوئی تخصیص یا کوئی دلیل نہیں ہے اس سے زیادہ کی تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور پھر مردے کو زیادہ سے زیادہ کفن پہنانا یہ فضول خرچی میں آتا ہے، جیسے بعض اثار صحابہ اور اثر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ غالباً جو خواتین کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے کہ ایک کپڑا اوڑھنی کے نام پر اور دوسرا قمیض کے نام پر، غالباً حضرت زینب کے اس واقعے سے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہمت ام عطیہ وغیرہ کو دی اور کہا کہ زینب کو کفن کے اندر ان کے جسم کے ساتھ یہ میری تہمت لپیٹی جائے اور اس کے بعد کفن میں لپیٹا جائے۔ صحیح یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، ہر 2 کو کامل ایک جیسی بڑی کشادہ 3 سوتی چادروں میں کفن دیا جائے، کیونکہ 3 سے زیادہ کی کوئی دلیل نہیں، واللہ اعلم، کیونکہ افضل البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 سفید سوتی کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا۔ اور اگر 3 سے زیادہ کپڑے میں لپیٹتے ہیں تو یہ ضائع کرنے اور تبذیر اور فضول خرچی میں آتا ہے، بالخصوص جبکہ حدیث سے ثابت ہے کہ زندہ نئے کپڑوں کا اور بہتر کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم 3، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی ہیں، قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، بک بک کرنا، لے دے کرنا، بلا وجہ باتیں کرنا جس کو گپ شپ کہتے ہیں غیر ضروری، اور اسی طرح مال کو ضائع کرنا، بلا کسی فائدے کے مال کو استعمال کرنا،
वह कसरत सवाल और बिला जरूरत के ज़्यादा पूछताछ करना, ज़्यादा सवालात करना। और इस मुनासिबत से बाद अहले इल्म ने यह कहा है कि ज़्यादा कफन की चादरों में मैयत को लिपेटना, चाहे औरत हो मर्द, या महंगे किस्म के कपड़े का कफन देना, ये हरगिज़ शरीयत में कभी भी काबिल तारीफ नहीं रहा है। क्योंकि अगर 3 कपड़ों में भी लपेटना शरीफ हुक्म ना होता तो ऐसी सूरत में हम इससे भी बचते हैं, क्योंकि ये माल का दया है। और इन नए कपड़ों या कीमती कपड़ों से कब्र में मैयत को कोई फायदा नहीं होता, ना मुस्तफीद हो सकता है और ना जिंदों को कोई फायदा होता है। अल्लाह की रहमत हो और रजामंदी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, उन्होंने वफात से कबल कहा इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, कि जिंदा आदमी नए कपड़ों का ज्यादा हकदार है। जब उनसे कहा गया कि अपने कफन के लिए ये मखसूस कपड़े रखें, और ये जब उन्होंने अपने कफन के लिए कुछ कपड़ों का नाम लिया, कपड़े मुतय्यन किए, तो घर वालों ने कहा कि इन्हा दाखला, यानी ये पुराना कपड़ा है। तो उस वक्त हजरत अबू बकर ने कहा कोई हर्ज नहीं, इन हय्या अहक्कु बिल जदीद, क्योंकि नए कपड़े का हकदार जिंदे लोग ज्यादा हैं। जहां तक खातून का ताल्लुक है, खवातीन मैयत का, तो खवातीन भी यहां नमाज की तरह, हत्ता के कफन में भी मर्दों की तरह हैं, क्योंकि मर्द जन की तकफीन के सिलसिले में कोई दलील नहीं। और यहां पर जितने काम हैं, ये शरई काम जिनका ताल्लुक तअब्बुद और अहकाम शरिया से है, ये बिला दलील के नहीं किए जाते हैं। पहले जान फिरमान और पहले सबूत प्रूफ, और उसके बाद आप उसे अमलाएं। हाज़ा वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अब एक और रह जाता है हिस्सा दर्स का मेरे भाइयों, वो है तदफीन। नमाज जनाज़ा से आप फारिग हुए, गुस्ल से भी फारिग हुए, और इसी तरीके से कफन से। जहां तक मसला ये है दफन का, तो इस सिलसिले में मैयत को जब कफन में लपेट दिया जाए, ताबूत में रख दिया जाए, या जिस तरह भी ताबूत या कफन या कुछ भी कहें, या उस पर स्ट्रेचर या चारपाई किसी पर भी जब लेकर जाया जाए कब्रिस्तान की तरफ, तो मैयत का हक है बाहैसियत मुसलमान होने के दीगर मुसलमानों पर कि वो उसके साथ कब्रिस्तान तक जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के हर मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर जो हकूक हैं उनमें से क्या है, जनाजे के साथ जाना। जनाजा यही है जब मुसलमान मैयत को उठाकर कानों पर लिया जाए, तो ये उस मुसलमान मैयत का दीगर मुसलमानों के ऊपर हक है, बिलखसूस कराबतदारों और रिश्तेदारों पर, कि वो उसकी मैयत को उठाकर अपने कांधों पर, अगर करीब है कब्रिस्तान या दूर है तो दीगर ज़राए हमल व नकल के जरिए, गाड़ियों वगैरह के जरिए अपने कानों पर उसे उठाकर कहां तक लेकर जाएं, कब्रिस्तान तक लेकर जाएं, और फिर उसे दफन करके वापस आएं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा इसका अजर बताया है कि जो शख्स कफन तकफीन के बाद, तजहीज़ तकफीन के बाद, तजहीज़ यानी गुस्ल वगैरह देना, तजहीज़ तकफीन के बाद मैयत के साथ कब्रिस्तान तक जाता है, तो उसको या नमाज जनाजा पढ़ता है, तो उसे एक क़िरात मिलती है। जो दफन करने तक रहता है, दफन करके वापस आता है, उसे 2 क़िरात अजर मिलते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि ये क़िरात क्या चीज है? का 1 क़िरात, 2 क़िरात, 2 अजीम पहाड़ों के बराबर वजन, यानी आपके नामे आमाल में होता है किस कदर वेट। तो इसलिए बाद लोग बहुत हरीस होते हैं, किसी भी जनाजे को नहीं छोड़ते, बल्कि कोशिश करके बाद अहम काम छोड़कर नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। जो जनाजे में सिर्फ शिरकत करें और वापस आ जाए, कभी करते थे ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तो उसे सिर्फ जनाजा पढ़ने का 1 क़िरात मिलेगा, 1 और पहाड़ जितना अजर। और अगर नमाज जनाजा पढ़कर मैयत के साथ कब्रिस्तान तक जाए और कब्र में दफन करके आए, तो 2 क़िरात उसे अजर मिलेगा। लिहाजा बिला वजह इस कार्य खैर से किसी मुसलमान को जी नहीं बुलाना चाहिए और पीछे हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। यहां चंद मसाइल हैं, जरूरी है आपके सामने बयान करना। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी
चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। तो जो लोग भी वहां हों, किसी इंसान की लाश देखें, उनके ऊपर फर्ज है उसे दफन करना। दलील इसकी सबसे पहले कुफार के दफन की दलील है वाक़या उहद। ग़ज़वा उहद के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 25 के करीब 20 से ज्यादा कुफार की लाशें पड़ी हुई हैं, तो सहाबा को कहा, तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टांगों से पकड़कर उन लाशों को खींचा और एक खबीस कुआं था वहां बदर में, सबको उसके अंदर सबको जमा करके ऊपर से मिट्टी डालकर दफन कर दिया। इस बात की दलील है कि अगर काफिर की भी लाश हो, मुसलमान की तरह उस एहतराम और तजीद व तकरीम तो नहीं उसकी की जाएगी, लेकिन दफन किया जाएगा मिट्टी में बहैसियत इंसान होने के। सिर्फ एक शख्स जो गालिबन उमैया बिन खल्फ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से थे, सवाए इसके, तो इसका मसला ये था कि लाश बदबूदार होकर इतनी फूल गई थी कि पूरी ज़िरा के अंदर, जो लोहे की ज़िरा जो मैदान जंग में पहने हुए था, उसके अंदर फंस गई थी, यानी बिल्कुल ज़रा से पैबस्त हो गई थी फूलने की वजह से। तो अब उसको कहीं दूर नहीं ले जाया जा सका, वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रेत और मिट्टी और पत्थर डालकर उसको जहां लाश थी वहीं दफन कर दिया गया। तो ये आसार, ये अहादीस इस बात की दलील है कि कहीं अगर काफिर इंसान की भी लाश हो तो उसे क्या किया जाएगा, कम अज कम नमाज जनाजा वगैरह तो हर बातें नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन मिट्टी में छुपाया जाएगा। मजीद दलील अबू तालिब मोहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े हमदर्द चाचा का वाक़या। अबू तालिब की वफात मुशरिक के तौर पर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अबू तालिब कौन थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप का, जब वफात हुई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, इन अम्मुका अश-शेख अब्दाल कद मात। या रसूलल्लाह, आपके बूढ़े गुमराह चचा वफात पा गए। तो कहा कि या अली इज़हब फबारिक, अली जाओ जाकर उसे मिट्टी में दफन कर दो। कहा या रसूलल्लाह, वो शिर्क में मरे हैं, मुशरिक मरे। कहा जाओ तुम जाकर मिट्टी में उसे दफन कर दो, और जब तक दफन न कर दो, दफन करने के बाद आकर मुझे बताओ। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और अबू तालिब को उन्होंने दफन किया। दफन करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया, कहा गुस्ल करो। तो इसलिए अली इब्न अबी तालिब कभी भी जब अगर किसी मैयत को दफन करते हैं तो उसके बाद गुस्ल करते हैं। खैर ये अपनी जगह तवील हदीस है जिसका ये मौका नहीं। यहाँ हमारा मौजू इस्तिशार ये था कि अगर कोई मुशरिक हो या काफिर भी हो, किसी मुस्लिम सोसाइटी वगैरह में कहीं किसी जगह भी मरे या किसी मुसलमान की नजर पड़े तो उसे मिट्टी में दफन किया जाए और छुपाया जाए, और वो गढ़ाई बनाकर क्यों न हो। और जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, आप सुन चुके हैं कि तजीज और तकसीन के बाद, गुस्ल देने के बाद साफ सुथरे नए या धुले हुए सफेद सूती कपड़े हों या ना मुहैया हों तो किसी भी किस्म के कुशादा कपड़ों में उसे लपेटा जाए, फिर बहुत एहतराम के साथ लाया जाए। नमाज जनाजा के लिए मैयत को ले जाते हुए किसी किस्म का जिक्र और अज़कार मशरू नहीं, बल्कि हिकमत का तकाजा है कि खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ जाया जाए और जिक्र अज़कार वगैरह करना, शोर गुल करना, बोलियां वगैरह लगाना या कलिमात पढ़ना, ये तमाम की तमाम बिदआत हैं। बल्कि नसारा की मुशाबत है कि वो इंजील वगैरह के अज़कार पढ़ते हैं जब मैयत को लेकर जाते हैं। इसी तरह बर सगीर में हिंदू ये लोग आओ बकाओ शोर करते हैं। बल्कि मुसलमानों का जनाजा जब तजहीज़ वगैरह के बाद, कफन में लपेटने के बाद घर से या जिस मुकाम पर भी हो, अस्पताल में जहां से निकाला जाए, बिल्कुल खामोशी के साथ और आखिरत को याद करते हुए, बल्कि रिक्कत के साथ, अल्लाह ताला के खौफ के साथ उसे कब्रिस्तान कर लेकर जाया जाए, क्योंकि ये इबरत का मुकाम है जो सुकून और खामोशी और साइलेंट क्लाइमेट और माहौल का मुतकादी होता है, तकाजा करता है। उसके बाद जब कब्रिस्तान में पहुंचा लिया जाए तो कोई भी मुसलमान कब्र में उतार सकता है, लेकिन बेहतर है कि मैयत के कराबतदार उतारें। इसी तरह जनाजा उठाकर मर्द लेकर जाएं, औरतें ना। अगर रवायात दलाल करती हैं कि साथ जा सकती हैं, क्योंकि हजरत उम्मे असी गालिब कहती हैं
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا، لیکن سختی سے منع نہیں کیا، واللہ عالم السلام۔ اسی طرح قبر میں جو اتاریں گے مرد ہی اتاریں گے، کیونکہ خواتین کے کپڑے وغیرہ منکشف ہو سکتے ہیں، اور مردوں میں بھی کون؟ قرابت دار، جو رشتہ دار ہوئے وہی بہتر ہے کہ وہ اتاریں اور دفن کریں۔ اسی طرح خواتین کا اگر جنازہ ہو تو شوہر بہتر ہے کہ اگر شوہر ہے وہی قبر میں اتارے دیگر قرابت داروں کے ساتھ مل کر، ورنہ اگر نہ ہو تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی، چاہے خواتین کا جنازہ ہو یا مردوں کو قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اور جب قبر میں اتارا جائے تو یہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ۔ اور جب قبر میں رکھا جائے، چاہے عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا جنازہ ہو، بہتر ہے کہ قبر شک نہ ہو، لحد ہو، ورنہ جائز ہے دونوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے لحد، وہ بہتر ہے، اور ہمارے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے سیدھی قبر شک۔ قبر میں جب اتارا جائے تو میت کو اس طرح لٹایا جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا مصنون طریقہ بتایا ہے، یعنی دائیں پہلو کے اوپر، تو ظاہر بات ہے بازو نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور دائیں پہلو پر قبلہ کی طرف چہرہ کر کے قبر میں میت کو، چاہے عورت کی ہو یا مرد کی ہو، رکھا جائے گا، اور پھر اوپر سے کسی بھی چیز سے، چاہے وہ پتھر ہوں یا کچی اینٹیں ہوں یا یہ کہ لکڑی ہو، یہ ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی جائے گی، اور کوہان نما اسے بنایا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ زمین سے ایک بالش اونچی قبر کو رکھا جائے گا تاکہ لوگ پہچان لیں، اس کے اوپر سے نہ گزرے، بیٹھیں اور نہ بیٹھیں، اور نہ کسی قسم کی قبر کی توہین ہو۔ پیروں کی طرف اور سرانے کی طرف پتھر نشان کے طور پر رکھ دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم محترم حیا و میتا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کا احترام کیا جائے۔ اب جو لوگ وہاں پر موجود ہوں قبر میں اتارتے وقت، تو یہ مسنون ہے کہ وہ کم از کم 3 مٹی قبر کے اوپر ڈالے، اپنے 3 مٹھی مٹی، 3 لب دونوں ہاتھوں سے قبر کے اوپر ڈالے، اور بعد میں جو پوری قبر سے نکالی گئی ہے مٹی اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے اور اضافی مٹی نہ ڈالی جائے، وہی قبر کے اوپر اس طرح ڈالی جائے کہ قبر کو مخلوطی شکل کی کوہان نما بنایا جائے کہ پانی ادھر ادھر، بارش وغیرہ کا پانی ادھر ادھر تر جائے، اندر قبر کے نہ جائے، اور اسی طرح پتہ بھی ہو لوگوں کو کہ یہ قبر ہے۔ باقی اس کو چونا گچ کرنا، اس کو پختہ بنانا وغیرہ، اس کے اوپر عمارت وغیرہ بنانا، یہ تمام کی تمام بات کی چیزیں ہیں اور بدعات ہیں، خیر و قرون میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یہاں پر چند مسئلے اور بھی آئے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کی وفات پر انا للہ کہا جائے تو کافر کی وفات پر کیا کہا جائے، کچھ بھی نہ کہا جائے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کفار کی وفات کی، بالخصوص اپنے چاچے ابو طالب وغیرہ کی، تو اس پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔